ذات یکتا آپ ہیں، یک نے جس کو یک بنایا آپ ہیں، یک نے جس کو یک بنایا آپ ہیں۔ آب و گل میں نور کی پہلی کرن، سبحان اللہ سبحان اللہ، پہلی کرن آب و گل میں نور کی پہلی کرن، جان آدم جان حوا آپ ہیں، جان آدم جان حوا آپ ہیں، یک نے جس کو یک بنایا آپ ہیں۔ اے گلے گلزار زیبا زیبائے خلیل، گلے گلزار زیبائے خلیل، جس نے ہر گلشن سجایا آپ ہیں، جس نے ہر گلشن سجایا آپ ہیں، یک نے جس کو یک بنایا آپ، اور آپ کی خاطر بنائے دو جہاں، اپنی خاطر جو بنایا آپ ہیں، اپنی خاطر جو بنایا آپ ہیں۔ آپ کی طلعت خدا کا آئینہ، خدا کا آئینہ، آپ کی طلعت خدا کا آئینہ، جس میں چمکے حق کا جلوہ آپ ہیں، جس میں چمکے حق کا جلوہ آپ ہیں، یک نے جس کو یک بنایا آپ ہیں۔ اور آپ کی طلعت کو دیکھا جان دی، جان دی، آپ کی طلعت کو دیکھا جان دی، قبر میں پہنچا تو دیکھا آپ ہیں، قبر میں پہنچا تو دیکھا آپ ہیں۔ اور کیوں کہوں بے کس ہوں میں، بے بس ہوں میں، میرے یاور میرے مولا آپ ہیں، میرے یاور میرے مولا آپ ہیں۔ ہے نمک جس کا خمیرے حسن میں، خمیرے حسن میں ہے نمک جس کا خمیرے
حسن میں وہ ملی ہے جان آپ ہے، وہ ملی ہے جان، اور بردرد آمد گدا بہر سلام، وہ بھلا اختر کا داتا آپ ہیں، وہ بھلا اختر کا داتا آپ ہیں، وہ بھلا ہم سب کا داتا آپ ہیں، وہ بھلا ہم سب کا داتا آپ ہیں، وہ بھلا اختر کا داتا آپ ہیں۔ سب سے پہلے تو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اس سنیت کے حنفی چمن کو، اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی سنیت کا یہ حنفی چمن بنام جامعہ حنفیہ سنیہ کو مسلک اعلی حضرت کی خدمت کرتے تا قیام قیامت تک جاری رکھے، آمین 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 بجاہ نبی الکریم۔ اور مبارکباد دیتا ہوں سب سے پہلے تو یہاں کے تمام اساتذہ کو کہ کسی اچھے کام کی شروعات اور اس کی رغبت یقیناً یہ علماء کی طرف سے ہی ہوتی ہے، اور جب اساتذہ قابل ہو تو مدرسہ اگرچہ ایک خستہ حال جھوپڑی میں بنا، مگر اگر اساتذہ قابل ہے تو وہ کسی جامعہ سے کم نہیں ہوتا۔ بے شک بے شک۔ تو یہاں کے اساتذہ قابل مبارکباد ہے اس بات کے لیے کہ انہوں نے ان بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے اس بزم کو سجانے کا انعقاد کیا، اور تقریباً 6 یا 7 سال سے اس سلسلے کو جاری رکھا ہے، اور اس کے ساتھ اس کے اراکین جنہوں نے اساتذہ کے حکم پر لبیک کہا، اور ان بچوں کے حوصلوں کو بھی سلام، جس عمر میں ہم جیسے بولنے سے کتراتے ہیں اس عمر میں یہ بچے تقریر کر جاتے ہیں۔ میں یہاں پر کوئی نصیحت کے لیے لمبی چوڑی تقریر کے لیے حاضر نہیں آیا ہوں، بلکہ میں خود یہ سوچتا ہوں کہ میں اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتا کہ میں نصیحت کروں۔ بہرکیف ہمارے بڑوں کا حکم، بچوں سے صرف اتنا کہوں گا
یہ منزل آپ کی وہ منزل ہے کہ جس میں آپ اپنے آپ کو جس سانچے میں ڈھالو گے ویسا سٹرکچر آپ کا تیار ہوگا۔ زندگی مختصر سی ہوتی ہے۔ کئی لوگوں کو پوچھا جاتا ہے کہ آپ کو کیا بننا ہے اور بڑا ہو کر کیا کرنا ہے۔ ایک بادشاہ نے بھی یہ کام کیا تھا، ایک مدرسہ چلایا، اور اس نے مختصر سے بہت طویل واقعہ ہے، مختصر میں عرض کر رہا ہوں، اور اس نے اس کے وزیر سے کہا کہ جا کر دیکھو کہ بچے کر رہے کیا ہے مدرسے میں، جامعہ میں۔ وہ بچے گئے، وزیر گیا، اس نے ہر ایک سے پوچھا کہ تم بڑے ہو کر کیا کرو گے؟ تو کوئی کہنے لگا مجھے فلاں قاضی بننا ہے، تو کوئی کہنے لگا مجھے بادشاہ کا خاص مشیر بننا ہے، میں دین کا علم اس لیے حاصل کر رہا ہوں، کوئی کہہ رہا ہے کہ مجھے امام بننا ہے، کوئی کہہ رہا ہے میں مصدق، جو بھی جس کی جو خواہشات تھی اس نے وہ کہا۔ وزیر نے بادشاہ سے آ کر کہا کہ تم نے جتنی محنت لگائی تھی سب پانی میں۔ بادشاہ نے کہا پھر سے کوشش کرو۔ بادشاہ خود جا کر جب دیکھا تو ایک رات کے ایک پہر میں ایک دیا لیے ایک شخص جو ہے وہ ایک بچہ پڑھ رہا تھا، اس کے قریب گیا، بادشاہ نے اس سے پوچھا کہ بیٹا تم پڑھنا کیوں چاہتے ہو، تم کیوں پڑھ رہے ہو؟ اس بچے نے جواب دیا کہ میں علم اس لیے حاصل کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کی معرفت مجھے حاصل ہو، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس کا خوف مجھے حاصل ہو، کہ اللہ کی معرفت حاصل ہو اور اللہ اس کے رسول کو راضی کیسے کرنا ہے، میں اس کا سلیقہ سیکھ رہا ہوں ان کتابوں سے۔ اور بڑا ہو کر وہ بچہ کوئی اور نہ بنا بلکہ زمانے نے اس بچے کو امام غزالی کے نام سے یاد کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ تو یہ ہوتا ہے بچپن، جب سوچ بچپن میں ایسی ہوگی تو بڑے بننے کے بعد میں فکر جو ہے وہ اعلیٰ نکلتی ہے۔ تو یہ عمر آپ کی وہ عمر ہے کہ جس میں آپ اپنی سوچ کو جیسے بناؤ گے ویسے ہی بڑے ہونے کے بعد میں اس میں نکھار پیدا ہوگا۔ اسی لیے آپ جو بن رہے ہو یہ سوچو کہ آپ کو دین کا علم حاصل کرنا ہے، اس لیے تاکہ اللہ اس کے رسول کی رضا حاصل ہو جائے۔ رزق کا دینے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، رزاق ہے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ شرک دو قسم کے ہیں، ایک شرک ظاہری اور ایک شرک باطنی، ایک شرک خفی اور ایک شرک جلی۔ شرک خفی وہ ہے، شرک جلی وہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی غیر معبود کی پرستش کرنا، اس کو پوجنا یا اس کی ذات میں کسی کو شریک ٹھہرانا، یہ شرک جلی ہے، شرک ظاہری ہے۔ غوث پاک فرماتے ہیں شرک باطنی وہ ہے، شرک خفی وہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ اس دنیا سے امید رکھنا کہ اس دنیا سے مجھے کچھ رزق ملے گا یا اس دنیا سے بھی مجھے کچھ حاصل ہوگا۔ اس بات کی طرف توجہ دیں کہ رزق جو مولا کائنات کا فرمان ہے کہ مرنے والے کو، انسان کو اس کا رزق ایسے تلاش کرتا ہے جیسے مرنے والے کو موت۔ تو آپ کے مقدر میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھ دیا ہے کوئی آپ کے پاس سے چھین نہیں سکتا، وہ آپ کو مل کر رہے گا۔ اگر کوئی چھیننا چاہے تو آپ کے ہاتھ کا چھین سکتا ہے، مگر مقدر کا کوئی چھین نہیں سکتا۔
اسی لیے اللہ کی ذات پر بھروسہ کرو اور دین کا علم اس لیے حاصل کرو تاکہ بڑے ہونے کے بعد میں اس دین کی کچھ خدمت کر سکو، اور یہی آپ کے لیے سعادت مندی ہے اور آپ کے والدین کے لیے بہت بڑی بات ہے۔ ساتھ ہی ساتھ اس لیے دین کا علم حاصل کرو کہ آپ کے اساتذہ کو آپ پر فخر ہو۔ جب آپ دین کا علم حاصل کر کے کسی ایک بڑے عہدے پر فائز ہو جاؤ، یعنی یہ نہیں کہ کوئی بہت بڑی پوسٹ یا ڈگری، بلکہ دین کے تعلق سے کچھ ایسا کام کر جاؤ آپ کے اساتذہ کو بھی یہ فخر ہو کہ یہ فلاں جو تھا یہ میرا شاگرد تھا یا فلاں میرا شاگرد ہے۔ ایسے بنو، ایسا علم حاصل کرو جس سے آپ اپنے آپ کو بھی روشن کر سکو اور آپ کے سائے میں جو آئے وہ روشنی پائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو سب کو مسلک اعلیٰ حضرت پر استقامت نصیب فرمائے۔ یاد رکھیں، خاص کر کے ان طلباء کا طبقہ، کہ بڑے ہونے کے بعد میں آپ کتنے بھی آگے نکل جاؤ، مگر آپ کی نیو جو رکھی گئی ہے وہ اس مدرسے نے آپ کو تیار کیا، اور اس مدرسے کی بنیاد جو ہے وہ مسلک اعلیٰ حضرت ہے۔ بے شک بے شک بے شک۔ کہیں پہ بھی جاؤ، کتنے بھی بڑے بن جاؤ، مگر مسلک کا سودا کبھی نہ کرنا۔ بے شک بے شک۔ مسلک کے معاملے میں ایسے پختہ رہنا کہ آپ کے سامنے کوئی بھی آئے حق بات کہنے سے اور مسلک اعلیٰ حضرت کے معاملے میں بولنے سے ذرہ برابر بھی آپ نہ جھجکیں۔ یہی ہمارا اور آپ کا طرح امتیاز ہے کہ ہم اپنے مسلک کے معاملے میں کسی قسم کا سودا نہیں کر سکتے۔ تو ایسے سنی اور ایسے باوقار عالم دین بنو کہ جس کے ہاتھ میں آپ نے ہاتھ دیا ہے وہ ہاتھ آپ کے مشائخ سے ہوتا ہوا غوث پاک کے ہاتھ میں جاتا ہے۔ تو جب یہ ہاتھ غوث پاک کی بارگاہ میں پہنچے گا تو حضور غوث پاک کو آپ پر فخر ہو کہ یہ میرے سلسلے کا مرید ہے۔ ایسے سنی صحیح العقیدہ اور ایسے عالم دین بنو۔ مولانا عبدالغنی نصیر آبادی علیہ رحمہ کو 6 مہینے تک کتھڑا کی مسجد میں پگار نہیں دی گئی تھی۔ مفتی نانپارہ مور رجب علی خان قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو انہوں نے خط لکھا، کہا کہ حضور میں چھ مہینے سے بغیر تنخواہ کے ہوں اور میرے پیچھے میرا گھر لگا ہوا ہے اور آمدنی کا کوئی دوسرا ذریعہ میرے پاس نہیں ہے، لہذا حضور آپ اجازت دیں تو میں مسجد کو چھوڑ کر کہیں اور جاؤں تاکہ میرے گھر والوں کی جو ذمہ داری ہے وہ مجھے پوری کرنی ہے اور ان کے حقوق کو ادا کرنا ہے۔ مفتی نانپر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جواب میں کہا، وہ خط میں نے خود پڑھا ہے کہ مولانا یہ دین کا کام ہے اور دین کا کام کرنا کوئی آسان بات نہیں ہے۔ دین کے خاطر ہمارے بزرگوں نے اپنے پیٹ پر پتھر باندھے ہیں، تو آپ کو تو صرف 6 مہینے سے تنخواہ نہیں ملی ہے۔ وہ خط جب مفتی نانپارہ کا مولانا عبدالغنی نصیر آبادی نے پڑھا تھا، اس کے بعد میں اس خط کو اٹھا کر چوما اور رکھ دیا۔ پھر زندگی میں کئی مراحل ایسے گزرے کہ ان کو تنخواہیں نہ دی گئی، مگر
پھر کبھی انہوں نے پلٹ کر یہ نہیں کہا کہ میں اس مسجد کو چھوڑ کر جا رہا ہوں. اور جب اس مسجد کو چھوڑا تو اس وقت چھوڑا جب ان کا جنازہ اٹھا. دین کے لیے، سنیت کے لیے ایسے پختہ بنو. اور مزید کیا عرض کروں کہ اللہ تبارک و تعالی اس مدرسے کو دین 11ویں رات 12ویں ترقی عطا کرے. اور ابھی میں اندر بیٹھا تھا، مجھے پتا چلا کہ 1923 میں غالباً اس کی بنیاد رکھی گئی. اور اگر اس اعتبار سے دیکھا جائے گا تو سن 1443 کچھ جو ہے وہ ہجری ہو رہا ہے. تو اس میں اس جامعہ حنفیہ کو، یا 42، تو اگر 42 ہے تو اس سال، یا 43 ہے تو یہ اسی سال کے اخیر میں 100 سال یعنی جشن 100 سالہ اس کا ہوگا. تو میں یہاں کے اراکین، اساتذہ سب سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ اس کا جشن 100 سالہ باقاعدہ طور پر منعقد کیا جائے. اور صرف یہ نہیں کہ ایک سٹیج پروگرام، بلکہ جامعہ حنفیہ سنیہ کی جو ہے وہ ایک تاریخ مرتب کی جائے مکمل طور پر، کہ اس میں کن کن اکابرین نے اس مدرسے میں پڑھایا ہے، کنہوں نے اس کی بنیاد رکھی، اور اس کے یہ دارالعلوم، یہ جامعہ کیسے وجود میں آیا، اور کن بزرگوں نے یہاں پر امتحان لیا بچوں کا، اور جن بزرگوں نے یہاں کے مدرسے کے تعلق سے تاثرات دیے. تو ایک کم از کم جو ہے وہ 250 سے 300 صفحات کا ایک رسالہ تیار ہونا چاہیے، ایک کتاب تیار ہونی چاہیے، جس میں تمام اساتذہ مل کر یہاں کی تاریخ کو مرتب کریں، تاکہ آنے والی پیڑھی کو یہ پتہ چلے، آنے والی نسلوں کو یہ پتہ چلے کہ مالیگاؤں کی سنیت کو بچانے میں اس جامعہ کا بھی بہت بڑا اہم کردار ہے. میں اپیل کروں گا یہاں کے اساتذہ سے اور یہاں کے اراکین سے کہ ان کا ساتھ آپ دیں، اور یہاں کے اساتذہ جو ہے وہ اس کی تاریخ کو مرتب فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اہل سنت و جماعت، مسلک حق، مذہب مہذب، مسلک اعلیٰ حضرت پر سچے طور پر قائم رکھیں، اسی سچے مسلک پر زندہ رکھے اور اسی سچے مسلک میں موت نصیب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.